اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 سے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ هو الذی ہوا وہی ہے، الذی جس نے، انزلہ نازل کیا، علیک آپ پر، الکتاب کتاب یعنی قرآن، منہ اس میں سے، آیات آیتیں ہیں، محکمات پختہ مضبوط، یعنی جو قرآن ہے اس کے اندر آیات ہیں پختہ مضبوط محکم، ہن وہ، ام الکتاب کتاب کی جڑ ہیں، کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ اور دوسری، متشابہات ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ جو، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، زیغٌ کجی ہے، ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ منہ جو کہ متشابہ ہے اس میں، ابتغاء وہ چاہتے ہیں، الفتنتی فتنہ، فساد، گمراہی، وابتغاء اور وہ ڈھونڈتے ہیں، تأویلہ اس کی تعویل یا اس کی کوئی اور غرض، وما یعلم اور نہیں جانتا، تأویلہ اس کی تعویل، الا اللہ مگر اللہ، اور اس کی غرض جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون اور مضبوط لوگ، فی العلم علم میں، اور جو پختہ علم والے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے، کلن ہر ایک، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی ہر آیت جو ہے، ہر بات جو ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما اور نہیں، یذکر نصیحت پکڑتے، سمجھتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ اب یہ والی جو آیت ہے تھوڑی لمبی ہے، 7 نمبر آیت، اس آیت میں هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی جو سارا خطاب تھا وہ اللہ تعالیٰ کے اپنی صفات اور توحید کے بارے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کے اندر کیا کیا صفات ہیں، اور ذات کے لحاظ سے وہ کیسا ہے اور صفات کے لحاظ سے وہ کیسا ہے۔ اب ایک اور بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے، اللہ وہی ذات ہے جس نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے، اس سے پہلے تورات اور انجیل بھی اسی اللہ نے نازل کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اب جو کتاب آپ پر نازل کی ہے، منہ آیات اس کے اندر آیتیں ہیں، محکمات پختہ مضبوط پکی، محکم فیصلہ کر دینے والی، ٹھیک ہے، یہ سارے مطلب اس میں ہو سکتے ہیں۔ ہن وہ، ام الکتابی وہ کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی جڑ ہیں، ماں کو کہتے ہیں، ماں اصل ہوتی ہے، اس سے آگے پھر جو بچے ہوتے ہیں وہ جڑ کو بھی کہا جاتا ہے کہ جڑ ہوتی ہے، اس سے آگے پھر شاخیں ہوتی ہیں۔ تو یہ آیتیں جو ہیں
پختہ آیتیں جو ہیں وہ کتاب کی جڑ ہیں، یعنی کتاب کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ اور دوسری متشابہات، دوسری متشابہ ہیں جن کا معنی جو ہے وہ کچھ واضح ہے اور کچھ واضح نہیں ہے، اسے متشابہ کہتے ہیں۔ اب یہ قرآن پاک کی آیات کی دو اقسام کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان دو اقسام کا ذکر کر کے اصل میں عیسائیوں کے اس استدلال کا رد کیا گیا کہ عیسائی کہتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کا وفد آیا نا نجران سے، انہوں نے جو جو سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے جواب دیے، ان کے استدلال کے سارے جواب دیے، اور ان کا رد کیا عقیدوں کا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو الہ مانتے ہیں، وہ اس کا بھی رد ہو گیا، وہ عیسیٰ کو تثلیث میں سے ایک ثلاثہ مانتے ہیں، اس کا بھی رد کیا، اور وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس کا بھی رد کیا۔ اب پھر انہوں نے ایک استدلال یہ کیا، ایک دلیل یہ دی کہ آپ کے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ روح اللہ کہا ہے کہ اللہ کی روح، آتا ہے کہ اللہ نے روح پھونک دی، تو اسے انہیں روح اللہ کہا گیا، یہ لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمۃ اللہ کہا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ تھے، عیسیٰ کیا تھے؟ اللہ کا کلمہ تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے جو الفاظ آپ کے قرآن میں خود موجود ہیں، اس سے شرکت الہیہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت جو ہے، اللہ کا الہ ہونا جو ہے، الوہیت، اس کے اندر وہ شریک ہیں، کیونکہ اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، تو گویا یہ اللہ کی روح ہونا اور اللہ کا کلمہ ہونا جو ہے، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت میں شریک ہیں۔ تو اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں دیا، هو الذی انزل الیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی۔ اس کتاب کے اندر دو قسم کی آیات ہیں، ایک ہیں محکمات، آیات محکمات، پختہ آیتیں، ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی جڑ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو دو قسم کی آیات ہیں، ایک ہے محکم اور دوسری ہیں متشابہ۔ ان دو آیات، دو قسم کی آیات جو ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متشابہ آیات جو ہیں ان کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، ان کو ایک ظاہری مفہوم کو لے کر اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، بلکہ جو پختہ آیات ہیں اصل دلیل وہ ہیں۔ ہن ام الکتابی، وہ کتاب کی جڑ ہیں، کتاب کی دلیل ہیں، اس سے جو کھلا مفہوم واضح ہوتا ہے وہی اصل مفہوم ہوتا ہے، اور متشابہ آیات کا جو مفہوم محکم آیات کے ساتھ ملے گا وہی مراد ہوگا، جو ان سے ٹکرائے گا وہ مراد نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں یہ دو آیات جو ہیں ان کو پہلے آپ سمجھ لیں کہ ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، محکم آیتیں وہ ہیں جن کے معنی مفہوم بالکل واضح ہیں، صریح ہیں، ظاہر ہیں، جیسے اللہ پاک کی یہ آیت محکم ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ایک پکا حکم ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے ساتھ آنے والی جتنی آیات ہوں گی، قل هو اللہ احد، اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی آ گئی، اور یہ اس آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے سورہ آل عمران کی آیت کا پہلا ٹکڑا وہ آ گیا۔ اسی طریقے سے پڑھتے جائیں تو توحید سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ تو یہ محکم پختہ آیت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ وہ آیات ہیں، محکم آیات وہ ہیں جو پچھلی کتابوں میں بھی نازل ہوئی ہیں۔ تورات میں بھی یہ ایسا ہی توحید کا بیان تھا، انجیل میں بھی ایسا ہی توحید کا بیان تھا، زبور میں بھی ایسا ہی توحید کا بیان تھا، صحف ابراہیم میں بھی ایسا ہی توحید کا بیان تھا۔ تو یہ جو جڑ ہیں، جو پکی آیتیں ہیں، پکے احکامات ہیں، واضح، جن میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی ان کے اندر کنفیوژن نہیں ہے، یہ آیات جو ہیں اصل کتاب کی جڑ ہیں، یہی فیصلہ کرنے والی پکی آیات ہیں، اس کے اندر یہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب ان مفہوموں کے اندر اور ان جیسی اور آیات جو ہیں وہ کیا ہوں گی،
وہ اللہ تعالیٰ کے تمام جو توحید کے پہلو ہیں وہ واضح کریں گی، اللہ کی ہستی، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے بعد عقیدہ آخرت جو ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، جنت، دوزخ، قبر، آخرت، جنت کے احوال، دوزخ کی کیفیت، جو کھلا واضح مفہوم بیان کرتی ہیں آیات، یہ ساری کہ جن میں کوئی دو معنی ہو نہیں سکتے، ایک ہی معنی ہوتا ہے، یہ ہیں ام الکتاب، یہ ہیں محکم آیات، ٹھیک ہے؟ یہ ہر ایک کی عقل میں آ جانے والی ہیں، ہر ایک کے شعور میں آ جاتی ہیں، ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس میں کوئی تشبیہ ہو یا کوئی متشابہ ہو یا کوئی ابہام ہو یا کنفیوژن ہو۔ تو یہ ہیں کتاب کی اصل آیتیں۔ دوسری آیات، چند آیات ایسی بھی ہیں جو کہ متشابہات میں آتی ہیں، جیسے یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، یہ متشابہات میں آتی ہیں، ان کے معنی واضح نہیں ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں یا اللہ کا رسول جانتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے رسول کو اگر بتا دیا تو ٹھیک ہے، نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ اور ایسی آیات جن کے معنی مفہوم جو ہیں وہ واضح نہ ہوں، ان کو بولا جاتا ہے متشابہات، متشابہ۔ تو یہ جو ہیں یہ تھوڑی ہیں، قرآن پاک میں چند آیات ہی ہیں، زیادہ آیتیں ایسی نہیں ہیں جن کے مفہوم جو ہیں بہت زیادہ واضح نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہیں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو کہ منسوخ ہو گئیں۔ منسوخ کا مطلب ہے کہ ان کا حکم پہلے آیا، پھر بعد میں ان کو کینسل کر دیا گیا، وہ آیات بھی قرآن پاک میں موجود ہیں، ان کا حکم بھی متشابہ میں آئے گا۔ اور جو واضح بین آیات ہیں ان کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا، اور وہی اصل میں ایمان کی جڑ ہیں۔ ان متشابہات میں یہ دو لفظ بھی ہیں، روح اللہ اور کلمۃ اللہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا نا کہ وہ روح اللہ ہیں اور کلمۃ اللہ ہیں، تو جو آیات میں یہ الفاظ آئے کہ وہ تو اللہ کی روح ہیں، وہ تو اللہ کا کلمہ ہیں، تو اب یہ عیسائیوں نے یہ دو لفظ پکڑ لیے کہ آپ کے قرآن میں تو عیسیٰ کو یہ کہا گیا ہے تو اس وجہ سے وہ الوہیت میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب دیا کہ اس قرآن پاک میں جو متشابہ آیات ہیں، جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ ان آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ان کے معنی بہت زیادہ واضح اگر نہیں ہیں، لیکن جو واضح معنی مراد ہیں، جو کہ متشابہ نہیں ہیں اور محکم آیات کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہیں متشابہ کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو متشابہ آیات کے معنی میں پڑ جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، تو ان دو آیتوں کو چھوڑ کے، ان دو کلموں کو چھوڑ کے کہ یہ اگر الوہیت کے معنی میں جا رہا ہے، ان کو چھوڑ کے جو قرآن پاک نے اور آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی ہیں، ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اب قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کھلی واضح احکامات والی جو آیات ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تصریح کر دی، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، سورہ زخرف کی یہ آیت ہے، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، نہیں ہے وہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ان ہوا، نہیں ہے وہ یعنی عیسیٰ، الا مگر عبد، ایک بندہ، انعمنا ہم نے انعام کیا تھا علیہ اس پر، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف ایک بندے ہیں ہمارے، ہم نے ان پر انعام کیا تھا، یعنی ان پر معجزے نازل کیے تھے، ان کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ زخرف میں یہ فرمایا گیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، ان بے شک مثال عیسیٰ کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کمثل آدم کی مثال کی مانند ہے، خلقہ من تراب اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا تھا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ تو جیسے آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے عیسیٰ کو بھی پیدا کیا، تو اللہ کے نزدیک اس سے کوئی اور زیادہ چیز مراد نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔
تو یہ آیت جو ہے قرآن میں حضرت عیسیٰ کی تخلیق کو واضح کر رہی ہے، اور اللہ کے نزدیک ان کا مقام ابدیت کا ہے، مخلوق کا ہے، خالق کا نہیں ہے، یہ واضح کیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قال کہا، انی بے شک میں، عبد اللہ اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ اس نے مجھ کو کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا اور مجھ کو نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو یہ الفاظ کہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو اب یہ واضح آیات ہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی روح اللہ اور کلمت اللہ سے الوہیت کے معنی نکال رہا ہے تو یہ غلط نکال رہا ہے۔ ایک اور آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، قول الحق الذی بات سچی ہے وہ، فیہ یمترون جس میں یہ شک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سچی بات تو یہی ہے کہ عیسیٰ جو ہیں ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ قرآن پاک نے کہیں بھی عیسیٰ کو خالی عیسیٰ بولا ہی نہیں ہے، عیسیٰ بن مریم بولا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے، عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ یہ بات رد کرتی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور قرآن پاک نے کسی بھی عورت کا نام نہیں لیا، حتیٰ کہ فرعون بادشاہ کافر اس کی بیوی کا نام بھی نہیں لیا، کسی پیغمبر کی بیوی کا نام بھی نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہا، جیسے فرعون کی بیوی کا ذکر آیا تو امراتہ فرعون، فرعون کی عورت، امراتہ نوح، نوح کی بیوی، امراتہ یوسف، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نام لیے، عورت کو عورت کہا، کسی بھی عورت کا نام نہیں لیا، لیکن مریم کا نام لیا۔ مریم کا نام اس لیے لیا کہ یہ شک باقی نہ رہے کہ عیسیٰ کو یہ مریم کا بیٹا ہی تصور کیا جائے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہیں سے بھی تصور نہ کیا جائے۔ تو عیسیٰ ابن مریم، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، قول الحق الذی، یہ سچی بات یہی ہے، فیہ یمترون، یہ اس میں شک کرتے ہیں، ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے، نہیں ہے لائق اللہ کو، یا نہیں ہے اللہ کے لیے زیبا، ان یتخذا، یہ کہ وہ بنائے، من ولدن کوئی اولاد یا بیٹا، اللہ کو یہ لائق ہی نہیں ہے، اللہ کو یہ زیبا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ تو یہ واضح آیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے، تو یہ واضح آیات کو چھوڑ کر روح اللہ اور کلمت اللہ کے دو لفظوں کو پکڑ کے یہ عیسائی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے قرآن کی آیتیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ الوہیت میں شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کو پکڑنا یہ کن لوگوں کی نشانی ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یہ وہ لوگ جو کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تشابہ منہ، جو کہ متشابہ ہے اس سے، ابتغاء، وہ چاہتے ہیں، الفتنہ، فتنہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں، وابتغاء، اور وہ چاہتے ہیں، تاویلہ، اس کی غرض، یعنی کہ اس کا غرض ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر سے کہ اس کا مقصد کیا ہے یہ لفظ کا، وما یعلم، اور اللہ نے خود ہی اعلان کر دیا، وما یعلم، اور نہیں جانتا کوئی بھی، تعویلہ، اس کی تعویل، اس لفظ کا کہ اندر کا جو مطلب ہے، تعویل اس کی جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ روح اللہ اور کلمت اللہ جو اللہ نے کہا، اس کی تعویل جو تم ڈھونڈ رہے ہو، اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ دلوں کا ٹیڑھ ہے جو کہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو متشابہات کا جو حکم ہے، یہ آیتیں جن کا مطلب ہمیں بالکل کلیئر سمجھ میں نہ آئے، ان کا حکم کیا ہے، ہمیں ان کے ساتھ کیسے اس کے پر کیسے ایمان لانا ہے، ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، ان کو کیسے سمجھنا ہے۔ تو ان کا مطلب جو ہے
اس کے لیے ایسے معنی مراد لیے جائیں گے جو کہ محکم آیات کے تابع ہوں گے، یعنی جن آیات کا ہمیں مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے وہی معنی مراد لیے جائیں گے جو کہ پکی محکم پختہ آیات ہیں، جو کہ واضح آیات ہیں، ان کے تحت ان کے معنی انہی جیسے مراد لیے جائیں گے۔ تو ہٹ دھرمی جو ہے وہ اختیار نہیں کی جائے گی، بلکہ متشابہات سے بچا جائے گا۔ شک اور شبہ میں جو معنی ڈال دے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو صاف اور واضح حکم ہو اس کو اپنا لینا چاہیے۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اپنی خواہش کا مفہوم نہ لیں، اپنی مرضی کا مفہوم نہ لیں، بلکہ وہ مفہوم لیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ واضح آیات جو نازل کی ہیں اسی کا والا مفہوم جو ہے وہ ہمیں لینا ہوگا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے گا، ورنہ یہ جو کج رو ہیں، فتنے والے لوگ ہیں، فساد ڈالنے والے وہ جو لوگ ہیں، وہ جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ امت میں فساد ڈال دیا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک آیت کے اندر سے اتنے زیادہ غلط معنی نکال لیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ذہنوں کو بکھیرنے کے لیے، آپ کے ذہنوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، اور آپ کا جو پکا عقیدہ ہے نا اس میں چوٹ لگانے کے لیے وہ جان بوجھ کے ایسے معنی نکالتے ہیں کہ آپ اپنے عقائد میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں اور آپ کا پختہ عقیدہ جو ہے اس میں دراڑ پڑ جائے۔ تو یہ فتنہ پھیلانے کے لیے بہت سی طاقتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک شخص جو تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعتراض کیا۔ موقع تھا کہ جب غزوہ حنین کی بعد مال غنیمت کے تقسیم کرنے کا وقت آیا، تو وہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل سے کام نہیں لیا، ناانصافی کی ہے۔ تو ان میں ایک گروہ تھا ایسا، تو ان میں سے ایک جو اس گروہ کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ذوالخویسرہ۔ اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جرأت کر کے صاف انداز میں کہا کہ آپ نے جو ہے عدل کیجیے، آپ نے انصاف سے تقسیم جو یہ کی ہے مال غنیمت کی، اس میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے امین بنایا ہے، اگر میں بھی عدل نہ کروں تو پھر تو برباد ہو اور نقصان اٹھائے۔ تو جب وہ پلٹا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے مار ڈالوں، کیونکہ اس نے آپ کی تقسیم پہ اعتراض کیا ہے۔ نبی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، جو نبی امین بنایا گیا، جو نبی عادل بنایا گیا اس پر یہ اعتراض کر رہا ہے، تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو مار ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کے جنس سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنی قرآن خوانی کو ان کی قرآن خوانی کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ یعنی کہ یہ ایسی نمازیں پڑھیں گے خشوع و خضوع کے ساتھ، ایسی لمبی لمبی تلاوتیں کریں گے، ایسا قرآن دل جمی کے ساتھ پڑھیں گے کہ تمہیں لگے گا کہ یہ تو اتنی عبادت گزار ہیں، ہم تو بڑے ہی حقیر ہیں ان کے مقابلے میں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی قوم پیدا ہوگی، لیکن دراصل وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تم جہاں انہیں پاؤ گے تم انہیں قتل کرو گے، اور انہیں قتل کرنے والوں کو بڑا ثواب ملے گا۔ اور یہ واقعہ آپ کی پیشین گوئی پوری ہوئی، اور یہ واقعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ظاہر ہوئے خوارج کے نام سے، اور انہوں نے حضرت علی نے پھر ان کے خلاف جنگ کی، اور اس جنگ کا نام جنگ نہروان ہے، اور اس میں پھر بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی، اور یہ خوارج جو تھے حضرت علی کے مقابلے پر نکل آئے، تلواریں لے کر آ گئے، اور تلواروں کے اوپر انہوں نے قرآن اٹھائے ہوتے تھے اور کہتے تھے جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت علی کو بھی قتل کرنے کے یہ درپے تھے، تو حضرت علی نے پھر ان کے ساتھ جنگ کی، اور اس جنگ میں جنگ نہروان میں کافی زیادہ خوارج جو تھے مارے گئے، اور پھر ان میں پھوٹ بھی پڑ گئی۔
اور جب ان میں پھوٹ پڑی تو ان کے اندر مزید فرقے پیدا ہوئے اور ان میں نئی نئی بدعتیں انہوں نے جاری کی اور اللہ کی راہ سے یہ بہت دور چلے گئے. پھر ان کے اندر ایک فرقہ قدریہ پیدا ہوا، پھر ان کے اندر ایک فرقہ معتزلہ پیدا ہوا، پھر ان کے اندر ایک فرقہ جہمیہ پیدا ہوا، اور یہ انہوں نے طرح طرح کے فرقے جو ہیں یہ امت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ نمودار ہوتے رہے اور امت میں فساد پیدا کرتے رہے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے. گزشتہ امتوں کے 72 فرقے تھے، لیکن میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے اور وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے صرف ایک جماعت کے. صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو وہ چیز مانیں گے جس چیز کا میں نے حکم دیا ہوگا اور جس چیز پر میرے اصحاب قائم ہوں گے. وہ لوگ جو ہیں دین حق پر ہوں گے اور وہی جنت میں جائیں گے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کرام کی سنت پر عمل کریں گے وہی اصل میں جنت میں جانے والے ہوں گے، وہی محکم آیات کو ماننے والے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز بتائی ہے یہ اتنی اس میں اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر. یہ جو اللہ پاک نے آیتیں نازل کی ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، محکم پر بھی اور متشابہ پر بھی. کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت نہیں پکڑتے مگر اہل عقل. عقل والے ہی ان آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو جو فہم، جو سمجھ دین سے ٹکرانے والی ہو، دین کی اصل سے ٹکرانے والی ہو، دین کی جڑوں سے ٹکرانے والی ہو، وہ فہم اور وہ عقل ناقص ہے، غلط ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اس کے لیے دعا سکھائی اللہ پاک نے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. یعنی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی بھی وقت ہم جو ہے کسی غلط چیز کے پیچھے لگ جائیں. اب اس وقت اگر ہم ہدایت پر ہیں تو کوئی پتہ نہیں آنے والے وقت میں کوئی فتنہ ایسا آ جائے ہم اس فتنے کا شکار ہو جائیں اور ہم غلط چیز کے پیچھے لگ جائیں. تو اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں، علم والے بندے ہیں، وہ یہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں کسی غلط راستے پر نہ چلانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہماری جو تو نے اب ہمیں ہدایت دی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے. ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرے گا لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن جب تو لوگوں کو ہمیں جمع کرے گا اس وقت تک جو ہے ہمیں اپنی ہم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ تب تک اللہ تو ہمیں ہدایت پر رکھنا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک تو اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو نام آیا ہے وہ وہاب آیا. یہ وہاب نام جو ہے یہ اس قرآنی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو وہاب نام کی صفت ہے، شان وہابیت، عطا کرنے والا. وہاب ہے عطا کرنے والا. اس نام کے حوالے سے یہ دعا مانگیے کہ اللہ تو ہمیں عطا کر، کہ ہمیں ہدایت عطا کر، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر. اور قیامت کے دن جب تو لوگوں کو اکٹھا کرے گا اس وقت تک کے لیے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو صریح آیات ہیں، واضح آیات ہیں، انہی پر جمے رہیں اور متشابہ کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.